السلام علیکم دوستو، خاتم النبیین کی قسط نمبر 6 ہے۔ کیا نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا دیکھ سکے؟ آج تک واضح طور پر معلوم نہیں ہے۔ جو یقین ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خالص وجود اور حقیقت سے روبرو ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا عمل یا اس کو دیکھنے کی صلاحیت اس صورت میں کسی قسم کی تعریف سے گزرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کو ایک مافوق الفطرت ہستی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو وقت اور مکان کی ہماری تصور سے پرے وجود رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری جسمانی حقیقت میں موجود حدود اور پابندیوں کے پابند نہیں ہے۔ اس کا وجود تمام جہتوں سے پرے ہے۔ جو ہم تصور کر سکتے ہیں وہ ان سے بھی جو ہمیں بالکل نامعلوم ہے۔ اپنے جسمانی قوانین سے آزادی میں یہ تصور ابھرتا ہے کہ خدا ان قوانین سے متاثر نہیں ہوتا جو ہماری دنیا پر حکومت کرتے ہیں۔ وہ فزکس یا فطرت کے قوانین کے پابند نہیں ہیں جو ہم پر لاگو ہوتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ ان قوانین کا ماخذ ہیں۔ ہر چیز کا آغاز جو موجود ہے، خدا کسی ایک جہت یا حقیقت تک محدود نہیں ہے۔ وہ کسی خاص زمانی یا مکانی حدود تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ تمام جہتوں اور زمانوں کو شامل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماضی، حال اور مستقبل میں بیک وقت موجود ہو سکتا ہے، بغیر کسی واقعات کی خطی ترتیب کا پابند ہوئے۔ جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہماری حقیقت میں ہوگا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ہم انسانوں کو واقعات کی خطی ترتیب کے سامنے آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور انہیں ہونے سے پہلے انہیں تجربہ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم انہیں ہونے کے طور پر شناخت کر سکیں۔ یہی تقدیر یا پیش بینی کی بنیاد ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وجود سے روبرو ہوئے تو وہ اس سب کو پہلے سے بہتر سمجھ اور جان سکتے تھے۔ اس ناقابل فراموش سفر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے تجربات کا اشتراک کیا، لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ کچھ تاثرات اتنے زبردست تھے کہ ان کی شان و گہرائی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ واقعہ آسان نہیں تھا۔ ایک طرف کھڑی تھی ناقابل انکار حقیقت، مافوق الفطرت اور حاصل شدہ علم، لیکن دوسری طرف تھی جہالت جس نے مومنین کے لیے چیلنج پیدا کیا۔ حالات کے تحت مومنین کو مکہ چھوڑنے اور مدینہ میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ ابتدائی طور پر کمزور مسلمان چھوٹے گروہوں میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صورتحال نے جب دھمکی امیز نقطے پر پہنچ کر شدت اختیار کی، بت پرست رات کے وقت حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ۔ اس خطرے کے درمیان نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا انکشاف ہوا۔ ایک خاموش رات وہ اپنے وفادار ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہر چھوڑ گئے، جبکہ ان کے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے۔ دیکھو، اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آئیے اندر جائیے اور اس معاملے کو انجام تک پہنچائیے۔ جب حملہ آوروں نے گھر پر حملہ کیا تو انہوں نے غیر متوقع طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنا کیا۔ بہادر محافظ، اللہ کے شیر، اللہ کی مدد سے نبی علیہ السلام کے قتل کا ان کا شریر منصوبہ ناکام ہوا۔ بت پرست اسلام کو کسی بھی قیمت پر پھیلنے سے روکنے کے لیے پرعزم تھے۔ وہ صحرا کے ذریعے جلدی سے نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھی کو پکڑنے اور انہیں مارنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ مدینہ پہنچ جائیں، راستوں نے انہیں ان کے مقصد کے قریب پہنچا دیا۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو محسوس ہوا کہ کافر قریب پہنچ رہے ہیں تو انہوں نے ایک پوشیدہ غار میں پناہ لی۔ دونوں وہاں 3 دن رہے، خدا کی طرف سے صبر و تحمل کے ساتھ، حالانکہ صورتحال خوفناک تھی۔ ایک ایسی غار میں جس کا کوئی راستہ نہ تھا اور دشمن کسی بھی لمحے آ سکتے تھے، لیکن تیسرے دن کی صحیح کچھ معجزاتی طور پر نمودار ہوئی۔ رات بھر ایک مکڑی نے غار کے دروازے پر اپنا جالا بن لیا، اتنا گھنا اور بے عیب جیسے وہ برسوں سے وہاں تھا، اور غار کے دروازے کے بالکل سامنے ایک فاختہ کا گھونسلہ تھا جہاں فاختہ بے خوفی سے اپنے انڈے سین رہی تھی۔ بت پرست افق پر نمودار ہوئے اور غار کے قریب پہنچے تاکہ چیک کریں کہ کیا نبی اندر چھپے ہوئے ہیں۔ فاختہ کے گھونسلے کو دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ غار میں کوئی نہیں ہو سکتا، تاہم یہ خیال کہ نبی علیہ السلام چپکے سے اندر جا سکتے ہیں ان کے ذہن میں قائم رہا۔ جب وہ قریب آئے تو انہوں نے مکڑی کے جال کو دیکھا تو معجزانہ طور پر کافی پرانا لگ رہا تھا۔ دیکھو، غار کے دروازے پر مکڑی کا جال ہے، یہاں کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی راستہ نہیں ہے، آئیے وقت ضائع نہ کریں اور آگے بڑھیں، ہم انہیں بالکل کھو دیں گے۔ ان میں سے ایک نے اعتماد سے کہا۔ وہ یقین کر چکے تھے کہ غار میں کوئی نہیں ہو سکتا اور اپنے راستے پر چل دیے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ایک فوج کے ذریعے،
حفاظت فراہم کی، جس میں ایک فاختہ اور مکڑی کا جال شامل تھا۔ ان عناصر کو دیکھ کر بت پرستوں نے جلد بازی میں فیصلے کیے۔ مدینہ کے لوگ نبی علیہ السلام کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ کئی دنوں کے غیر یقینی صورتحال کے بعد نبی علیہ السلام اور ان کے وفادار دوست کی شبیہ بالآخر افق پر نمودار ہوئی۔ انہوں نے کامیابی سے مدینہ پہنچ کر فتح حاصل کی، جہاں ان کا استقبال لوگوں نے اور مومنین نے گرمجوشی سے کیا۔ ظلم و ستم کا دور ختم ہو چکا تھا اور ایک نئے مرحلے کا آغاز، جس کے اپنے چیلنجز تھے۔ بڑھتی ہوئی کمیونٹی جلدی سے ایک اہم تعمیراتی منصوبے کے ساتھ جمع ہو گئی اور اس سے ایک مسجد بن کر ابھری۔ سب نے حصہ لیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام خود بھی، اور تعمیراتی کام کے دوران خوشی کے گیت گونجتے رہے۔ یہ ایک نئی کمیونٹی، مسلمانوں کی امت کا آغاز تھا۔ ان کی وحدت ایک خدا پر ایمان پر مبنی تھی، جس کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے آخری نبی علیہ السلام کے ذریعے پہنچا۔ دن میں 5 مرتبہ مؤذن کی اذان گونجتی اور وہ مسجد میں جماعتی نماز کے لیے جمع ہوتے۔ وہاں وہ صفوں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے، ان کے خطبے سنتے اور ان اجتماعات میں شرکت کرتے جہاں وہ ان کے سامنے آسمانی تعلیمات کا اعلان کرتے۔ مدینہ یہودی آبادی کے لیے جانا جاتا تھا، جنہوں نے مکہ سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا گرمجوشی سے استقبال کیا تھا۔ ایک دن کچھ یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ اس عظیم خدا کے بارے میں مزید جان سکیں جس کے بارے میں وہ بات کرتے تھے، پوچھتے ہوئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اپنے رب کی صفات بتاؤ تاکہ ہم تم پر ایمان لا سکیں۔ اس نے توریت میں اس کی وصف نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درج ذیل الفاظ نازل کیے: کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے الفاظ نبی علیہ السلام کو نازل کیے۔ دوستو، بقیہ انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔